وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الحجر شریفہ کی آیت نمبر 94 پر گفتگو ہوئی تھی، جس کا حاصل یہ تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ میرے پیغمبر مسئلہ توحید کا یہ صاف صاف اور کھول کر بیان فرمائیں۔ اس مسئلہ میں کسی قسم کی نرمی، کسی قسم کا کتمان، کسی قسم کی مداہنت قریب تک نہ آئے، اور یہ مضمون قرآن کریم کا متعدد مقامات پر بیان ہوا، جس کو بعض مقامات میں نے پچھلا خطبہ میں عرض کر دیے تھے۔ اب یہاں پر ایک نمونہ اور ضابطہ ذکر کیا کہ جب آپ صاف صاف مسئلہ بیان کریں گے تو مشرکین کو اور باطل پرستوں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کابر علی المشرکین، یہ سب سے بھاری مسئلہ ہے، اس کو ہضم کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اس مسئلہ کے مقابلہ میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جن کا عقیدہ شرکیہ ہے، مشرک ہیں، تو وہ تو ظاہر بات ہے اس مسئلہ کا مقابلہ کریں گے، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اس مسئلہ کو سمجھا نہیں اور بغیر سوچے سمجھے کے
دعویٰ کر دیا توحید کا اور اس مسئلہ ماننے کا، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں۔ توحید کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ ان کے دل میں نہیں اترا۔ سنی سنائی بات ہے، میرا ابا جی جو کہتا تھا، میرا فلانا بزرگ جو کہتا تھا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو قرآن کریم نے منافقین سے تعبیر کیا۔ منافق وہ توحید کا اقرار کرتا ہے، توحید و سنت کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں توحید و سنت پر ایمان نہیں ہوتا، فہم نہیں ہوتا اور ایمان بھی نہیں ہوتا۔ بظاہر منافق کی ڈیل ڈول، اس کی چرب زبانی، اس کا انداز بڑا ہی متاثر کن ہوگا، لیکن اس کا دل شرک کی نجاست اور توحید کی نعمت سے محروم ہوگا۔ آج کل کے دور میں ایک یہ بھی مصیبت ہے کہ اگر وہ آیات ہم پڑھیں جس میں شرک کی تردید ہو تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اس نے ہمیں ٹارگٹ کیا ہے، ہمیں نشانہ بنایا، ہم پر یہ ایتیں فٹ کی ہے، چسپاں کی۔ اور اگر یہود و نصارہ کے علماء کے کرتوت بیان کیے جائیں تو فوراً ایک جواب آتا ہے جی یہودیوں والی ایتیں ہم پر فٹ کیے۔ یہ تو علماء یہود کے لیے آیات تھی، ہم تو بالکل فارغ ہیں، ہمارے بارے میں کچھ نہیں۔ اور اگر نفاق کی علامات ذکر کی جائیں تو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ٹارگٹ کیا، حالانکہ جو کتاب و سنت کا فہم رکھنے والے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن کریم یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان نہیں، ہدایت کا ماخذ ہے۔ اب کوئی جاہل یہ کہنا شروع کر دے کہ جو آیات منافقین کی علامتیں بیان کر رہی ہیں یہ تو اس دور کے ساتھ خاص ہے، جو یہود و نصارہ کے کرتوت بیان کر رہی ہیں یہ اس دور کے ساتھ خاص ہیں، اور جو یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں آیا ہے یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو پھر تو قرآن ایک محدود زمانے کی کتاب بن جائے گا، حالانکہ کتاب اللہ کی ہدایت ھدی للناس، ھدی للناس۔ اور اصول تفسیر میں ہر مدرسہ میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے الفوز الکبیر، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی۔ تو اس نے بہترین انداز میں گفتگو کی، اور حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ آیات پڑھو جس میں علماء یہود کے کرتوت ہیں تو اپنے اردا گرد ذرا نظر دوڑاؤ، اسی طرح کے یہودی اور ان کا انموذج آپ کو اس امت میں اس وقت بھی ملے گا۔ اسی طرح فرمایا جو نصارہ کے رد میں قرآن نے بیان کیا تو خانقاہوں کا نظام دیکھ لو، اور اسی طرح کا نظام اب بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح نفاق
شرک پر جن آیات میں رد ہوا تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ لگ جاتا ہے، یہ تو جی وہ بتوں کے پجاریوں کے لیے، ابو جہل کے لیے ساری ایتیں۔ فرمایا جب ان آیات کو پڑھو تو قبر پرستوں کے حال کے دیکھو، جو قبروں کی پوجا کرنے والے ہیں ان کے حالات کو دیکھو۔ تو الغرض یہ تو ایک اصولی بات تھی، علمی بات تھی کہ قرآن کریم کسی خاص زمانے کی کتاب نہیں، کسی خاص مکان والوں کی ہدایت کا سامان نہیں، یہ ہر زمانے ہر جگہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدی للناس ہے، سب لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ چاہیے تجھے کہ قرآن کریم کو ہم اپنا مرشد مان کر، اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہے تو ہم اس کو دور کریں، قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سن کر ہمارے اندر جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، یہ نہیں کہ قرآن کو بدل دیا جائے۔ تو خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتی۔ یہ کسی اللہ والے نے عجیب جملہ کہا، تو قرآن میرا بھائی یہ اصلاحی نصاب ہے، ہمیں اپنے اعمال کو قرآن کے میزان پہ پیش کرنا چاہیے، اپنے عقائد کو قرآن کے میزان پر پیش کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آیات کا مفہوم بدلنا اور خواہ مخواہ گھسیٹ کر کسی پہ فٹ کرنا یہ بھی پرلے درجے کی نادانی اور حماقت ہے، لیکن جو قرآن بیان کر رہا ہے اس کو یہ کہہ دینا یہ تو ان کے بارے میں ہے تو ہمارے بارے میں نہیں، یہ تو اتنی بڑی جہالت ہے جس کا کوئی دنیا میں علاج نہیں۔ تو بہرحال دو طبقے وہ توحید والے مسئلہ کے مقابل آئیں گے، لیکن کب؟ جب فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ پہ عمل ہوگا، کھول کر مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ اسی لیے آپ کی زندگی کو دیکھیں، یہی دو طبقے تھے، ایک شرک کے مریض چاہے وہ مکہ کے مشرک، یہودی، نصرانی، اور دوسرے نفاق کے مریض عبداللہ ابن ابی کی پارٹی، یہ پیغمبر کریم کے مقابلہ میں آئے۔ یہود، نصارہ اور مشرکین نے مل کر اسلام کو وہ نقصان نہیں پہنچایا، اور اہل اسلام کو وہ نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقین نے پہنچایا۔ سب سے زیادہ نقصان اسلام کو وہ منافق جو 5 وقت کے نمازی بھی تھے، ان کے ظاہری طور پہ توحید و سنت کے نعرے بھی تھے، لیکن صحابہ کرام، جماعت المسلمین، ان کو سب سے بڑا نقصان ان منافقوں نے پہنچایا۔ تو یہ دو طبقے ہمیشہ مسئلہ کو برداشت نہیں کرتے۔ مشرک کہتے ہیں مسئلہ بیان ہی نہ ہو، اور منافق کہتے ہیں اس طرح بیان ہو کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ مسئلہ بیان کرو لیکن تکلیف کسی کو نہ ہو، سب راضی ہوں۔ اور اپنی اسی فنکاری کو وہ کہا کرتے تھے انما نحن مصلحون، ہم کون ہیں جناب؟ مصلحون، ہم تو صلح کلی ہے، ہم تو اصلاح کرنے والے اور خیر خواہی کرنے والے، اور یہ جو توحید کو کھول کے بیان کرتی ہیں یہ کون ہے؟ یہ ہیں السفہاء، یہ بے وقوف ہے معاذ اللہ، یہ بیان کرنے والے یہ بے وقوف ہے، ان کا عقل نہیں۔
اور ہماری جو رلی ملی پالیسی ہے، یہ پالیسی ہے انما نحن مصلحون، ہم بڑے خیر خواہی والے، اصلاح والے، اور مصلح ہیں ہر ایک کے ساتھ جوڑ رکھنے والے۔ تو یہ اپنی وہ تعریف کرتے، اللہ نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون، خبردار یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا مصلحون، سب سے بڑے فساد کی جڑ یہ ہے، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سب سے بڑے فسادی یہ ہیں۔ یہاں لا یعلمون نہیں ذکر کیا، لا یشعرون، شعور جانوروں کو بھی ہوتا ہے، فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور کہتے کہ ہیں ہم ہیں اصلاح والے، ہمیں جوڑ پیدا کرنے والے، اور ہمارا پیغام محبت بھرا ہے، درد بھرا ہے۔ وہ درد بھرا نہیں، وہ گند بھرا پیغام ہے۔ درد بھرا پیغام مسئلہ توحید کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا۔ اب ایک تسلی دی، یہی چند آیات ہیں جن کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسی سورۃ الحجر کی۔ جب مسئلہ بیان ہوگا تکلیف شروع ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ بیان بھی ہو اور سارے کہیں سبحان اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب کسی پیغمبر نے بھی مسئلہ بیان کیا، اذا ہم فریقان یختصمون، دو پارٹیاں بن کے فوراً لڑنے لگی۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، ان کی تقریر نیٹ پر موجود ہے، فرماتی ہیں کہ ہم جب تقریر کرتے اور کوئی لڑائی ہو جاتی، پسٹل شسٹل آ جاتے، استرے شسترے چاقو شاقو چلنے لگتے، تو ہم سمجھ جاتے کہ مسئلے کا حق بیان ہو گیا ہے، مسئلہ اب بیان ہوا ہے۔ اور جہاں کچھ نہ ہوتا تو ہم سمجھتے مسئلہ بیان نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے ملتان میں تقریر کی، اور اس تقریر میں لا تنکحوا المشرکات پر یہ آیت پڑھی کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں، اور مشرک مردوں سے بھی نکاح مسلمان کا نہیں، یہ آیت پڑھی۔ اور اس پر شاہ عبد القادر کا حاشیہ پیش کیا کہ شاہ عبد القادر کیا کہتا ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ پہلے اس آیت کے نزول سے پہلے مسلمان اور مشرک میں رشتہ ناتا جائز تھا، اس آیت سے حرام ٹھہرا۔ اور شرک یہ، ہاں مرد یا عورت میں سے کسی نے شرک کیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ شاہ عبد القادر کے حاشیے کا خلاصہ ہے، نکاح ٹوٹ گیا۔ اور شرک کیا ہے؟ فرمایا شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی غیر بے مانی، مثلا کسی پیر فقیر کے بارے میں نظریہ رکھے کہ یہ بھی سب کچھ جانتا ہے اور میرے نفع نقصان کا مالک ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھا تو وہ مشرک ہو گیا اور نکاح ٹوٹ گیا۔ فرمایا یہ حاشیہ پورا میں نے پڑھا، لڑائی ہو گئی، بڑے چاقو شاقو چلے، وہاں پر لوگ لڑنے لگ گئے۔ تو صبح کے وقت حضرت شیخ فرماتے ہیں میں گیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس، تو وہاں ان کا ایک خادم تھا، اس کا نام تھا نور محمد۔ تو اس نے جب مجھے دیکھا تو کہتے ہیں آئے ہی پنڈی والا مولوی۔ کہتے ہیں شاہ جی یہ جو پنڈی والا مولوی ہے نا، رات اس نے سارے نکاح توڑ دیے، اور وہاں پر وہ لیٹنے لگ گیا۔
تو کہتے اپنی ملتانی بولی میں سریکی میں کہتے اے جڑا مولوی بیٹھا نا اس راتی نکاح توڑ دیتے نہیں، کئیاں دے خدا دی قسم نکاح ٹوٹ گئے نے۔ تو امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے پوچھا ہاں جی کیا ہوا؟ تو حضرت شیخ کہتے ہیں میں نے کہا بڑی لڑائی ہوئی، چاقو چلے اور خوب لڑائی ہوئی۔ تو شاہ صاحب ہنس پڑے، فرمایا شاہ عبد القادر کا حاشیہ سنایا تھا؟ تو فرمایا میں نے شاہ عبد القادر کا حاشیہ سنایا ہے اور بڑی لڑائی ہوئی۔ تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ میں حیران تھا کہ آپ 3 دفعہ یہاں تین تقریریں کر چکے ہیں اور شاہ عبد القادر کا حاشیہ آپ نے نہیں پڑھا۔ تو رات آپ نے پڑھ دیا۔ تو وہ جو نور محمد تھا ان کا خادم کہتے ہیں شاہ جی رات میں نے تقریر سنی اور سیدھا رات آدھی رات کے بعد گھر آیا، میری گھر والی سوئی ہوئی تھی، میں نے کہا اٹھ آج انہاں دے نکاح ٹوٹ گئے نہیں، اٹھ تیرا عقیدہ کیا ہے پہلے یہ بتا۔ تو اس نے کہا خدا کا خوف کر، میں سو رہی ہوں اور تو کون سی باتیں کر رہا ہے، عقیدہ کیا؟ اس نے کہا نہیں پہلے 10 تیرا عقیدہ کی۔ میرا عقیدہ سید عطا اللہ شاہ والا، اور تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اگر بیان کر نہیں تو پہلے بھی نکاح ٹوٹ گئے اور مجھے بھی شک ہے پتہ نہیں ہمارا بھی رہا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا میرا وہی عقیدہ ہے جو تیرا ہے۔ تو کہتے ہیں تب جا کے مجھے سکون آیا۔ تو وہ ایسے مذاق میں بات کر رہا تھا، یہ شیخ القرآن کی تقریر موجود ہے جب مسئلہ حق بیان ہوتا ہے۔ آج بعض لوگ یہ بیان کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب پر گولیاں چلی، کیوں چلی؟ شیخ القرآن پہ استرے چلے، کیوں چلے؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا؟ دکانوں کا جھگڑا تھا؟ کیوں چلے شیخ پہ استرے؟ کیوں چلے سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ پہ گولیاں؟ وہ اسی پہ عمل تھا، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اسی مسئلہ کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا۔ تو اس لیے میرا بھائی یہ وہ مسئلہ ہے جس میں ذرا بھی مداہنت قابل قبول نہیں۔ اس پر آیات سن چکی ہو۔ فرمایا جب مسئلہ بیان ہوگا تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا ہوگا؟ 2 طبقے مخالف ہوں گے، مشرک بھی منافق بھی، دونوں برداشت نہیں کریں گے۔ اب ان کی کارروائی کیا ہوگی؟ کیا کریں گے وہ؟ فرمایا سب سے بڑا مسئلہ کہ اثر کو ختم کرنے کے لیے جو ہتھیار ہے وہ ہے جھوٹے الزامات، جھوٹے اتہامات، بہتانات، گھڑ گھڑ کے جھوٹ جس کا تصور ہی نہیں، حاشیے خیال میں بھی نہیں۔ ملا بھی جھوٹ بولے گا، پیر بھی جھوٹ بولے گا، اور مرید بھی۔ جب پیر خود کذاب ہو تو اس کے مرید تو ماشاءاللہ اس سے بھی 4 قدم آگے نکل جاتی ہے۔ تو پیر کذاب کے مرید وہ بھی جھوٹے ہوں گے، ملا اور چودھری وہ کذاب کے جو چمچہ گیر ہیں وہ بھی جھوٹے اور کذاب ہوں گے۔ تو وہ کذب اعتراضات کا ایک سلسلہ ہوگا۔ سورۃ الانعام میں نبی کریم علیہ السلام پر ان بدبختوں کے 63 کے قریب اعتراضات کا ذکر ہے۔ 63 کے قریب ایک صورت میں۔ آپ خود اندازہ کریں، آپ کی عمر بھی 63 سال ہے، پوری زندگی اعتراضات کا سامنا ہے۔ کبھی یہ اکابر کا منکر ہے، اعتراض ہو رہا ہے، سورہ بقرہ اٹھائیں، اس میں ایک پورا مضمون ہے نبی کریم علیہ السلام پر اعتراضات۔ اور اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے چودھری، یہ اعتراضات کر رہے ہیں۔
اور اعتراضات خالص جھوٹ پہ مبنی. مثلا ان کا اپنا دل بھی مانتا تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہو گیا ہے معاذ اللہ. اب یہ اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کا دل مانے گا؟ ان کا دل بھی دل نہیں مانتا تھا. اعتراض یہ پاگل ہے جی، یہ پہلے اکابر کا منکر ہے. حضرت ابراہیم پہلے انبیاء وہ جو مسئلہ بیان کرتے رہے، پہلے اکابر جو مسئلہ بیان کرتے رہے، یہ اس نے نئے مسئلے نکالے ہیں، یہ ان کا منکر ہے. مثلا حضرت ابراہیم کہتے تھے اونٹ کا گوشت حرام ہے، یہ کہتے ہیں حلال ہے. یہ اعتراضات تھے کہ حضرت ابراہیم کہتے تھے اونٹ کا گوشت. کیوں مشکل ہو گیا ہے کام؟ آپ کو تو مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. ابھی تو میں 2 آیتیں بڑی مشکل پیش کروں گا. یہ تو وہ سٹیج ہے جہاں پر قرآن آپ سنتے ہیں اور ہم پورا قرآن بیان کرتے ہیں، آدھا آدھا نہیں. اب توجہ فرمائیں. اونٹ کا گوشت جی ان کے مذہب میں حرام تھا، اس نے کیا کر دیا؟ حلال. یہ اعتراض ہے. تو خلاصہ یہ کہ پہلے اکابر کے خلاف پہ پہلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور توبہ 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 استغفر اللہ، اس نے بیت المقدس کو چھوڑ کے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا. حالانکہ ان بے ایمانوں نے تورات میں پڑھا تھا کہ یہ نبی ذو قبلتین ہوگا، 2 قبلوں والا نبی. وہ پڑھ چکے تھے، لیکن پھر بھی عوام کو اشکارنے کے لیے اور عوام کو گرفتار کرنے کے لیے پروپیگنڈا مہم میں بہت آگے تھے کہ دیکھو جی انبیاء کا قبلہ چھوڑ دیا. اچھا اس کو اب مکے کی یاد آ رہی ہے، یہ مکے اپنے وطن کی یاد ستا رہی ہے. تو اس طرح کے اعتراضات جن کا نہ منہ نہ متھا، نہ سر نہ پاؤں، اور سینکڑوں اعتراضات، بڑے بڑے اعتراضات. اور دیکھو جی کہتے ہیں میں نبی ہوں اور اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے. توجہ ہے نا، حضرت زید کی بیوی سے متبنہ منہ بولا بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. یہ اعتراض کس کا تھا؟ منافقین کا. یہ اعتراض کس کا تھا؟ تو اب دونوں طبقے متحرک ہوئے، منافق بھی مشرک بھی. اعتراض در اعتراض در اعتراض. اور قرآن کریم میں اللہ نے کیا سبق دیا؟ بہت سارے اعتراضات وہ ہیں کہ ان کا اعتراض ذکر کر کے اللہ نے فرمایا قل، میرے پیغمبر اس اعتراض کا جواب دو. جواب اللہ نے دیا ہے پیغمبر کی زبان سے. اور بہت سارے ایسے اعتراضات تھے کہ ان کا ذکر کیا، جواب نہیں دیا، جواب کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس سے ہمیں ایک سبق ملا کہ جو بھی داعی توحید ہوگا اس پر اعتراضات کا ایک سلسلہ جاری ہوگا، اور پوری زندگی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے. اس لیے اعتراضات سے مرعوب ہونے کی ضرورت، اس پہ خوش ہونا چاہیے. اور ہر اعتراض کا جواب دینا بھی ضروری نہیں کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں وہ بھی اٹھ کے اعتراضات کرے، باتیں بنائے. تو ایسے آدمی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. ہاں جو کوئی قابل جواب اعتراض ہو اس کا جواب دینا چاہیے. تو یہاں پر دوسرا ہتھ گنڈا یہ تھا جو جہاں استعمال کیا مسئلہ حق اور مسئلہ توحید کو دبانے کے لیے، آج بھی یہ اس وقت بھی تھا، وہ ہے استہزاء. کیا لفظ ہے؟ استہزاء. کسی چیز کو مذاق بنا لینا، مسخری بنا لینا.
مذاق کرنا، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مذاق کرتے کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، حالانکہ ہمارے طائف اور مکہ میں بڑے بڑے سردار ہیں جن کے پاس مال بھی ہے، سرداری بھی ہے، ان کو نبوت نہیں ملی اور ایک یتیم کو نبوت مل گئی، جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، تو اس پہ وہ مذاق کرتے. دیکھو جی یہ کہتے ہیں میں رسول ہوں، نبی ہوں، صحابہ پہ مذاق. یہ کہتے ہیں ہم بڑے ہدایت والے، اگر ہدایت واقعی محمد کی دعوت ہدایت ہوتی لَسَبَقُونَا، تو سب سے پہلے ہم اس کو قبول کرتے، ہم بڑے لوگ ہیں. تو یہ استہزاء کا ایک سلسلہ جاری ہوا، اور اعتراضات اور استہزاء یہ وہ دو چیزیں ہیں جو داعی کے دل کو توڑنے والی ہے. اور داعی بھی ہو خیر خواہ، ہمدرد، اور اس کی دعوت کو مذاق بنا دیا جائے اور الٹے سیدھے اعتراضات کیے جائیں، تو اس سے طبی طور پر دل پریشان ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے جہاں فرمایا میرے پیغمبر آپ مسئلہ بیان کریں اور بک بک کرنے والوں کی طرف توجہ ہی نہ دیں، یہ جو مذاق کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان کو مجھ پہ چھوڑ دے، تیری طرف سے میں اللہ ان پر کافی ہوں. یہ ہے وہ تسلی، اور یہ ہر داعی حق کے لیے تسلی ہے کہ مسئلہ حق بیان کرنے والا اس پہ ساری دنیا اعتراضات کرے، مذاق کرے. مذاق کرنے والوں کو اللہ خود مذاق بنا دیتا ہے، اعتراض کرنے والوں کو اللہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. جو مسئلہ توحید سے ٹکراتا ہے، یہ مسئلہ توحید کی فطرت ہے، اور اس دور میں بھی اس کے نمونے اگر اپنے اردا گرد غور کرو گے تو آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ جو مسئلہ حق، مسئلہ توحید کے داعی یا مسئلہ توحید کے مقابل آیا، اللہ نے سر عام اس کو ایسا ذلیل کیا کہ اس کی نظیر پہلے کہیں بھی نہیں ملے گی. یہ آنکھوں دیکھا حال ہوگا. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. یہ کون ہے مستہزئین؟ وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی ما فوق الاسباب سمیع مانتی ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی ما فوق الاسباب بصیر مانتے ہیں، ما فوق الاسباب علیم مانتے ہیں، ما فوق الاسباب متصرف مانتے ہیں. اللہ کے سوا کسی اور کو بھی دعا پکار سننے والا مانتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں. مع اللہ، اللہ بھی تے اے بھی، اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ مانتے ہیں. یہ وہ المستہزئین، یہ ہے مستہزئین، مذاق کرنے والے. اسی کو قرآن مقدس نے اور مقام پہ کھولا، یہ سورۃ الفرقان، کہ اس میں جو مذاق کرنے والے ہیں وہ ان کی حالت کو ذکر کیا. سورۃ الفرقان میں وہ کیا کہتے تھے؟ فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ، آیت نمبر 41 42 سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19، گھروں میں جا کے ترجمہ بھی دیکھا کرو. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، میرے پیغمبر جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو حُزُوًا مَحْزُوًا مذاق کرتے ہیں آپ سے، اور آپ پر مسخریاں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا،
اچھا یہ ہے جس کو اللہ نے رسالت دی ہے، یہ احاذہ، اس میں تحقیر ہے، تذلیل عربی قواعد کے مطابق احاذہ، اچھا یہ ہے، دیکھو جی ان کو دیکھو، ان کو اللہ نے رسالت دی، احاذ الذی بعث اللہ رسولا ان کاد لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا، قریب تھا کہ یہ ہمیں اپنے حضرات سے ہٹا دیتا، اپنے آلیہ سے دور کر دیتا۔ اس نے اتنا مسئلہ توحید بیان کیا کہ قریب تھا کہ ہمیں اپنے درباروں سے دور کر دیتا، الہوں سے دور کر دیتا، اگر ہم ان پر جم کے نہ بیٹھتے اور پکے نہ ہوتے۔ تو اصل مذاق کی وجہ یہی تھی، مسئلہ الہ اور مسئلہ توحید، اور اس پر مذاق کرتی، اچھا اس کو اللہ نے رسول بنایا، لیکن مشرک کا عقل نہیں ہوتا، اس کو اعتراض کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اب اسی جملے کو دیکھو، ایک طرف کہتی ہیں احاذ الذی، یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسالت دی، اور آگے فوراً آپ کے کمال کا اقرار کرتی ہے، پہلے کمالات کی نفی، پھر فوراً آپ کی دعوت کے کمال کا کہ یہ تو ہمیں الہوں سے ہٹا دینے کے قریب تھا، اگر ہم صبر نہ کرتے تو یہ تو کمال نبوت ہے، کمال دعوت ہے۔ اعتراض کرنا چاہتے ہیں، ساتھ تعریف بھی منہ سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے محمد کا ایک معنی یہ بھی ہے، وہ ہستی کہ جس کی تعریف بلا اختیار کی گئی، اختیار نہ ہو اور جس کے تعریف منہ سے نکلے۔ اب یہ کرنا اعتراض چاہتی ہیں احاذ الذی، یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسالت دی، لیکن ضمناً آپ کا کمال بھی بیان کر دیا۔ یہ ہوتا ہے مشرک کا دماغ، اعتراض کے ساتھ کمال، کہ انہوں نے ایسی دعوت دی کہ ہم سارے اپنے مذہب کو چھوڑنے والے تھے، یہ تو الگ بات ہے کہ صبرنا، ہم ڈٹ گئے ضد کی وجہ سے، ورنہ سارے دربار ختم ہو جاتے اور ایک اللہ کی الوہیت والا عقیدہ ہمارے ذہنوں میں بھی آ جاتا۔ تو یہ ساتھ کمال ذکر کیا۔ خیر، یہ ایک ضابطہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ داعی حق جو بھی ہوگا اس کے لیے ہر دور میں یہ ضابطہ رکھا کہ اس کے مخالف بھی ہوں گے۔ آج کل تو لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں مولوی بڑا اچھا ہے جی، سارے لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ایسے خطیب ہیں نا، شیعوں کے امام باڑے میں جائیں وہاں پر بھی تعریف، سنیوں کے ہاں آئیں یہاں پر بھی تعریف، کسی دربار پہ چلے جائیں وہاں پر بھی تعریف۔ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اخلاق والا بزرگ ہے، حالانکہ اس سے بڑا بے ایمان بزرگ دنیا میں نہیں ہوگا، سب سے بڑا کتمان کا مریض۔ اب دیکھو، یہ میرے سامنے سورۃ الانعام ہے اور اس کی آیت نمبر 112 ہے اور پارہ نمبر 8 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قانون بیان کیا، فرمایا کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، یہ قانون ہے کہ ہم نے ہر پیغمبر کے دشمن بنائے۔ پیغمبروں کے دشمن ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ جی، ہم نے ہر پیغمبر کے کیا بنائے؟ دشمن بنائے، عدوا۔ اور وہ دشمن کون تھے؟ شیاطین الانس والجن، شیاطین الانس پہلے ذکر کیا، شیطان انسان اور شیطان جن، جن شیطان، انسان شیطان، یہ ہر نبی کے ہم نے دشمن بنائے، دشمن رکھے۔ اور شیاطین الانس کیا ہے؟ انسانوں کے شیطان۔ غور سے سنو کہیں سختی نہ ہو جائے۔ شیاطین الانس، یہ کس کو اللہ نے فرمایا؟ مولویوں کو، پیروں کو، بڑے
مذہبی پیشوا اور لیڈر، رؤوس المشرکین، رؤوس الیہود، رؤوس النصارہ، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر جو مسئلہ حق کے مقابلے آئے، قرآن انہیں کہتے ہیں شیاطین الانس، یہ بھی کٹر شیطان ہیں، انسانی صورت میں، صورت انسان کی، اور اندر شیطان ہے، مولوی شیطان اور پیر شیطان، چودھری شیطان، سردار شیطان، حکمران شیطان، سمجھے؟ کون حکمران؟ عمران خان، نواز شریف، زرداری، شیاطین الانس والجن، حکمران شیطان، ملا شیطان، پیر شیطان۔ ذرا اونچے بولو نا، ایمان تب پکا ہوگا۔ یہ جو پیر کا لفظ ہے یہ بروزن پیڑ ہے، پیڑ، اور اس لفظ نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ برے صغیر کے لوگوں پیر، اے جی کون ہے؟ اے پیر ہے۔ اچھا پیر ہے تو پیر کے لیے کوئی کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں ہے، پکا بے نمازی ہو پیر ہے، داڑھی کا رگڑا نکال دے، نو 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 پیر ہے۔ توبہ توبہ توبہ، اس میں کوئی راز ہوگا، راز، جو مرضی کرتا رہے، راز ہے۔ تو اس لفظ پیر نے پیڑ کی اور اکثر لوگوں کے ایمان کو ضائع کر دیا۔ شیاطین الانس، انسانی شیطان، انسانی روح میں جن، ان کو ہم نے دشمن بنایا، کس کا؟ لکل نبی جن، ہر نبی کا دشمن۔ اور وہ کیا کرتے ہیں شیاطین؟ یوحی بعضهم الی بعض، یوحی بعضهم الی بعض، بعض کی طرف یہ باتیں ڈالتے ہیں، باتیں پہنچاتے ہیں۔ کیا؟ زخرف القول، زخرف القول، زخرف قول کا معنی جو بظاہر بڑی خوبصورت، بڑی اچھی گفتگو، سونی گفتگو، میٹھی میٹھی گفتگو، بڑی پیاری، ظاہر بڑا اچھا، لیکن اس کا جو حقیقت ہے اندر بڑا باطل، حقیقت بڑی باطل، بڑی بدصورت۔ زخرف القول، زخرف القول کا معنی توجہ ہے نا؟ ظاہر تو بڑا خوبصورت، آدمی باتیں سنے ابو زید سروجی کی تو لگتا ہے بھئی اس سے بڑا جنید بغدادی دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا نیک پاس، اندر نرا بھیڑیا، قلوبہم قلوب الذئاب۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا ٹولہ اور طبقہ آئے گا، السنتہم احلی من السکر، جن کی زبانیں گڑ سے زیادہ میٹھی ہوں گی، میٹھی زبانیں، اور وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ، اور ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ اتنا بھیڑیا خطرناک نہیں۔ زخرف القول کا یہی معنی ہے، فرمایا یہ جو جن شیطان، انسان شیطان ہیں، یہ اپنے مریدوں، اپنے مقتدیوں، اپنی عوام کے سامنے جھوٹ بول کر اور دجل کر کے ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور وہ زہر پر خوبصورت کیپسول چڑھاتے ہیں اور اوپر سے لیبل لگا دیتے، ہوتا نرا گندے، جھوٹ، شرک، کفر، نفاق، اور اس پر عنوان چڑھاتے ہیں اصلاح کا۔ کس کا؟ اب دیکھ لو، شرک جو ہے، شرک
اس کو مکہ والے جو مشرک تھے وہ تو اتفاقی مشرک ہے نا، یا ابو جہل کے بارے میں بھی کوئی تعویل ہے؟ وہ تو اتفاقی مشرک تھے۔ مکہ والے مشرک اس لفظ کو اچھا سمجھتے تھے؟ توبہ، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ابو جہل جب طواف کرتا، مسلم شریف میں حدیث ہے، تو وہ کہتا اللہم لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہم لبیک لا شریک لک۔ یہ مکہ والے طواف جو کرتے تھے یہ کہتی ہے اللہ تیرا شریک نہیں، الا شریکن ہوبا تملکہ وما ملک۔ ہاں یہ جن کو ہم پوجتے ہیں ان کو تو نے طاقتیں دے رکھی ہے، یہ تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تیرا کوئی مستقل شریک نہیں، یہی کہتے تھے۔ اور وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم انہیں اللہ نہیں مانتے، اللہ کے برابر نہیں مانتے، ہم تو انہیں صرف وسیلہ مانتے، ہماری پہنچانے والی۔ تو شرک کا لفظ اس کو تو مکہ کے مشرک بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ اپنے آپ کو حنفا کہتے تھے، حنفا۔ اللہ نے انہیں کہا المشرکین، اس سے بڑے جلتے تھے، لیکن اب آؤ زخرف القول، کیا ہے؟ شرک کا نام عشق رکھ دیا ہے، وہی شرک، اور نام کیا رکھ دیا؟ عشق۔ اب جب عشق کا لیبل شرک پہ لگ گیا تو کلمہ پڑھنے والے بھی اس کا شکار ہو گئے۔ ہم تو محبت کر رہے ہیں، ہم تو عشق کر رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کیا کہا، اور آج جو غیر اللہ کی پکار تھی، قرآن مقدس نے صریح اس کو شرک قرار دیا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ یہ ہمارا وسیلہ ہے، استشفاء ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ۔ اب جو بدعت کا لفظ ہے، پوری دنیا کا بدعتی، اس کو اگر آپ کہہ دینا اوے بدعتی تو آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ آپ کہیں جے تو بدعت کر رہا ہے تو اس کا پارا تیز ہو جائے گا، لیکن جب بدعت کے اوپر معمول اہل سنت کا بورڈ لگ گیا، معمول مشائخ کا بورڈ لگ گیا، اور بدعت کے ساتھ حسنہ کی چپر لگ گئی، اب بدعت بھی کر رہا ہے اور عبادت بھی سمجھ رہا ہے۔ یہ ہے زخرف القول۔ اور اگر آپ کو کوئی کہے کہ شیطان کی عبادت حرام ہے، شرک ہے، ابلیس کی عبادت، بولو ٹائم کم ہے، شرک ہے، تو کوئی ابلیس کے عنوان پہ شیطان کی عبادت کرے گا؟ دجال کی بیعت کرنا، کیا کہتے ہو؟ کسی مسلمان کا یہ ذہن تسلیم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب دجالی بیعت کو جمہوریت کا نام دے دیا گیا، طاغوت اور دجال کی پوجا کو اوپر لیبل کیا لگایا؟ جمہوریت، اور جمہوریت سے پہلے ایک لفظ بڑھا دیا گیا، اسلامی جمہوریت، اسلامی جمہوریت۔ اب اس کو سب نے قبول کر لیا۔ یہ ہوتا ہے زخرف القول، کہ اوپر اچھا لیبل اور نیچے نرا گند، نیچے نرا گند، عنوان بدل بدل کر گند کو لانا، اور شرک کفر نفاق پر اچھے پردے ڈالنا اور سنہری پردے ڈالنا۔ تو اس کی مثال وہ بدصورت عورت ہے جو میک اپ کر کے آئے، میک اپ اترا تھے کم پورا، یہ سارا شیطان میک اپ کراتا ہے ہر گناہ کو، ہر شیطنت کو۔ تو یہ ہے زخرف القول، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے۔ تو ہر نبی کہ اللہ نے دشمن بنائے،
تو دشمن ہونا عیب کی بات ہے؟ کسی کے دشمن ہو تو عیب کی بات ہے؟ یہ تو سب سے زیادہ دشمن کس کے تھے؟ انبیاء کے۔ اچھا وہ دشمنی کیسے کرتے تھے؟ انبیاء کے خلاف وہی پراپاگنڈا مہم اور وہی ان کے کرتوت انبیاء کرام پر الزامات، اور یہ ہر دور میں ہوگا۔ جس طرح انبیاء کے شیاطین الانس والجن دشمن بنے، اسی طرح ورثۃ الانبیاء اور داعیان حق کے بھی کوئی ملا شیطان، کوئی پیر شیطان، کوئی جن شیطان، یہ اسی طرح دشمنی کرے گا اور اسی طرح دشمن بنے گا۔ تو یہ ایک اللہ رب العزت نے ضابطہ بیان کیا اور پیغمبر کریم کو تسلی دی کہ میرے پیغمبر دشمنوں سے مت گھبراؤ۔ یہ مسئلہ توحید ہے ہی ایسا کہ اس کو بیان کرنا دشمن بنانے کے مترادف ہے۔ اودیا بھی، سجن تھوڑے تھے دشمن زیادہ۔ اب سورۃ الحج کی بھی ایک آیت سن لو، آیت نمبر 52 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ اب ذرا بات سننی ہے، یہاں بعض حضرات نے ایک روایت لکھ ماری ہے اور بغیر درایت کے روایت پرستی یہ گمراہی کا گیٹ ہے۔ اب وہ روایت کیا آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم پڑھ رہے تھے، اور جب آپ نے آیت پڑھی تو معاذ اللہ، نعوذ باللہ، شیطان آپ کی زبان پہ بول گیا اور کہا تلک الغرانیق العلیٰ ان شفاعتہن لترتجی، کہ یہ جو لات منات عزا بزرگ ہیں یہ بڑی اونچی شان والے بزرگ ہیں اور ان کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ بس یہ کہنے والے کہتے ہیں شیطان نے بات کی تو مشرکین سارے دوڑ کے آگے، انہوں نے کہا جی ہماری تمہاری صلح ہے، ہم بھی استشفاء والے ہیں اور آپ نے استشفاء کا عقیدہ مان لیا، لہذا ہماری تمہاری صلح ہے۔ حتیٰ کہ جھوٹ بولنے والوں نے یہاں تک بولا کہ جو مسلمان حبشہ میں بیٹھے تھے وہ بھی واپس آ گئے، جی مشرکین کے ساتھ صلح ہو گئی۔ یہ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ خیال رکھنا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہاں پر سب محققین نے لکھا کہ پیغمبر کا دل اور دماغ شیطان کے تسلط سے معصوم اور پاک ہوتا ہے۔ دل بھی، دماغ بھی اور زبان بھی، اور وحی کے معاملہ میں تو اللہ کا پہرا ہوتا ہے پیغمبر پر۔ احکام نبوت کے معاملہ میں شیطان کی مداخلت ہو نہیں سکتی، اور اللہ اپنے نبی کو شیطان کے تسلط سے محفوظ رکھتا ہے۔ کسی نبی کا ذہن، دل، اعضاء پر شیطان کا غلبہ نہیں ہو سکتا، شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ روایت قطعاً جھوٹی اور مکذوبہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تکلیف تو پھر ہوگی لیکن ہماری مجبوری ہے، یہ سری جھوٹ ہے۔ اب آیت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جب بھی، خلاصہ ذکر کر رہا ہوں، جب بھی کوئی نبی یا رسول تمنا مسئلہ بیان کرتا ہے، واہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، یہ معنی ان کا ہے، مسئلہ بیان کرتا ہے تو القی الشیطان فی امنیتہ، سننے والوں کے دلوں میں شیطان وساوس ڈالتا ہے۔
پیغمبر مسئلہ بیان کرتا ہے، رسول مسئلہ بیان کرتا ہے، اور جو سامعین ہوتے ہیں ان کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان فوراً کہتا ہے یہ بزرگوں کا منکر ہے، یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، توبہ توبہ، اکابرین کے خلاف ہے۔ وہ سارے شیطان مل کے وسوسے ڈالتا ہے، لیکن کہاں ڈالتا ہے؟ سامعین کے دلوں میں۔ پھر سامعین دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سامعین وہ ہوتے ہیں جو مسئلہ سمجھنے کی غرض سے آتے ہیں، ان کے دل میں مسئلہ سمجھنے کا درد ہوتا ہے، تو اللہ تعالی ان کے دلوں سے شیطان کے وساوس دور کر کے اپنی آیات کا مسئلہ پکا کر دیتا ہے۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے بات سمجھنی کوئی نہیں۔ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ملتان کے چند وہ نٹ تھے، نٹ کہتے ہیں کنجروں وغیرہ کو، یہ ناچنے والے ڈوم یہ تھے، تو انہوں نے کسی عورت کو پکڑ لیا، عورت پر زیورات تھے، تو انہوں نے عورت کو اونٹ پہ بٹھایا۔ اب عورت بیچاری شور کرے کہ مجھے پکڑ گئے، مجھے لے گئے، مجھے لوٹ رہے ہیں، لوگوں میری مدد کرو، اور وہ 5-6 آگے ڈانس کریں اونٹ کے اور 5-6 پیچھے، اور نعرہ لگائیں چل لو بڑھیے چل، چل لو بڑھیے چل، یہ نعرہ لگائیں۔ اب لوگ سمجھے کہ یہ سب تماشا کر رہے ہیں، کوئی ایک آدمی بھی ان کے قریب نہیں آیا۔ تو بات تو وہ ہوتی ہے کہ جو جھوٹ پیر بولے گا، آگے وہ ہوں گے مرید بالکل عقل سے فارغ، تو وہ کہیں گے واہ پیر واہ، واہ مرشد واہ، چاہے مرشد پوری دنیا کا کفر اکٹھا کر کے بول رہا ہو، جتنا بڑا دجل فریب جھوٹ بول رہا ہو، تو یہ واہ واہ والی پارٹی پیچھے ہوتی ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ پیر صاحب پورا دجال بنا ہوا ہے۔ تو بعض ایسے سامعین ہوتے ہیں کہ وہ سمجھنے کی غرض سے نہیں، بلکہ صرف نعرہ بازی تے واہ واہ تے جیبے جیبے تے فلانا، وہ صرف اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے بدبختوں پر شیطان کے وساوس پکے کر دیے جاتے ہیں، اور مسئلہ حق سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہوا ہے ہر پیغمبر کے ساتھ، اور یہی کام ہوگا ہر داعیے حق کے ساتھ۔ بولو، یہی کام ہوگا ہر داعیے حق کے ساتھ۔ آپ بھی دعوت دیں گے تو یہ پارٹیاں آپ کو بھی ملیں گی، ہر زمانے میں ملیں گی، یہ پہلے بھی ہوتا رہا۔ تو فرمایا میرا پیغمبر ان سے گھبراؤ نہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو مسخریاں کرتے ہیں ان کو ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یہ ان کا جرم ذکر کیا کہ یہ آپ کو مذاق بناتی ہیں اور اب خود اپنی حالت نہیں دیکھتے۔ یہ ظالم کٹر مشرک ہیں، یہ میرے ساتھ اوروں کو الہ بناتی ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اتنی دیر نہیں ہے، سوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، تسلی۔ فرمایا میرا پیغمبر ان کی باتیں سن کر تیرا سینہ بھی تنگ ہوتا ہوگا، تیرے دل میں بھی غمی آتی ہے، دکھ آتا ہے۔ اور یضیق صدرک، پنجابی معنی تیرا ہاں بھی سوڑا ہوں دے، تجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ یضیق صدرک بما یقولون، جو یہ بکواسات کر رہے ہیں، ان کے اعتراضات اور مذاق اور ان کے جھوٹ، ان کے بہتانات، ان کے الزامات پر تیرے سینہ بھی تنگ ہوتا ہے، مجھے خوب پتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اللہ کی قسم ہم جانتی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، پکی بات ہے ہم جانتے ہیں تیرا سینہ بھی تنگ ہونے لگتا ہے۔ تو آ تجھے علاج بتاؤں،
جب مخالفین، معترضین، مستہزئین، مشرکین، منافقین ان کے پراپیگنڈے بڑھ جائیں تو تو نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اور زیادہ توحید بیان کر. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح لا الہ بحمد الا اللہ، تسبیح کر یعنی اللہ کی توحید بیان کرتا رہے. اللہ کی صفات سے غیروں کی نفی کرتا جا. سب کہتا رہے عالم الغیب صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، حاجت روا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، سمیع بصیر صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. التسبیح التنزیہ ان کل ما لا یلیق بشانہ، تسبیح کہتے ہیں اللہ رب العزت سے ہر اس چیز کی نفی کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں. اور یہ ہے وہی لا الہ، اس کے سوا الہ کوئی نہیں. بحمد ربک الا اللہ وکم من الساجدین، کم من الساجدین. یہ وظیفہ بتا دیا، مولوی بھی وظیفہ بتاتی، پیر بھی. فرمایا میرا پیغمبر تیرا وظیفہ ہے مسئلہ توحید بیان اور زیادہ کر، تسبیح و تحمید پہ اور زور لگا. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدے پہ زور رکھ، نمازوں پہ زور رکھ، سجدے پہ زور رکھ. تو یہ جو نماز ہے یہ ہر مشکل کا وظیفہ ہے، ہر حاجت کا یہ وظیفہ ہے. قُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِیَکَ الیقین، اور عبادت کرتا رہے ربا کا، اپنے رب کی، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک الیقین، آئے تیرے پاس، آئے تجھ کو الیقین، الموت، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتا رہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یأتیک الیقین، موت کا دوسرا نام یقین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ متیقن الوقوع ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، ہر ایک پہ آئے گی. جو موت کے منکر ہیں بچ وہ بھی نہیں سکتے. دنیا کا کوئی مذہب موت کا منکر نہیں سوا للڑوں کے. ہندو موت کو مانتا ہے، سکھ موت کو مانتا ہے، بدھ مذہب موت کو مانتا ہے، اور دنیا کا کوئی یہودی نصرانی موت والے مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں. اس میں اگر اختلاف کیا ہے تو صرف ماسٹری للڑوں نے، باقی پوری دنیا متفق ہے کہ موت برحق ہے اور ہر ایک پہ موت نے آنا ہے. ایسا ہے نہیں ہے؟ کوئی ہندو موت کا منکر ہے؟ کوئی سکھ، کوئی یہودی، کوئی نصرانی. تو پھر جو موت کا منکر ہے وہ تو ہندوؤں سے بھی بدتر ہے، وہ تو یہود و نصارہ سے بھی. ذرا ایسا بولتے ہو، وقت پورا ہونے والا ہے. اس سے بھی کیا ہے؟ بدتر. ایک مسئلہ سمجھ لو، پھر ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر ختم. وَعَبُدْ رَبَّكَ، اس میں ایک مسئلہ بیان ہوا. ایک تو یہ کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ کے لیے بھی موت برحق ہے اور موت تک عبادت کرتا رہے. موت کے بعد عبادت کوئی نہیں. حتیٰ یأتیک الیقین، عبادت کب تک ہوگی؟ موت کے بعد عبادت نہیں. ختم. ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے جی ایک عبادت ہوتی ہے تکلیفی، ایک عبادت ہوتی ہے تلذذی. تکلیفی نہیں ہوتی، تلذذی ہوتی ہے. میں نے کہا بہت اچھا. پہلا جواب تو یہ ہے کہ تلذذی عبادت پیغمبر کی سب سے بڑی عبادت کیا تھی؟ دعوت.
تو تلذذی دعوت ہے. پھر آپ کا سب سے بڑی ذوق والی عبادت وہ تھی القتال فی سبیل اللہ، جہاد. تو موت کے بعد جہاد والی تلذذی عبادت، بولو بولو ختم، آپ دیر کر رہے ہیں. موت کے بعد آپ جہاد کر رہے ہیں تلذذاً، تکلیفاً نہ صحیح، تلذذاً. دعوت بھی نہیں. پھر آپ کی سب سے پیاری عبادت تھی بیان قرآن، بلغ ما انزل الیک من ربک. تو موت کے بعد آپ قرآن بیان کر رہے ہیں، ذرا تلذذاً صحیح، تکلیفاً نہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس ملا کو یہ بھی نہیں پتا کہ تکلیفی عبادت کیوں موت پہ ختم ہو گئی. اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. عبادت تب ہے کہ وجود میں طاقت ہو. اور الموت عجز خالص، موت وہ عجز خالص ہے کہ جس پہ بھی موت آ جائے تو بدن حرکت کر سکتا، نہ بدن میں ادراک دنیاوی، نہ بدن میں حرکت ہے، نہ اٹھنا ہے نہ بیٹھنا ہے. تو اس لیے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وہ ہے اس لیے عبادت موت تک کہ موت کے بعد یہ جسم نہ قیام کر سکتا ہے، نہ قعود کر سکتا ہے، نہ زبان ہل سکتی ہے، نہ ہاتھ کھڑا ہوا ہاتھ اپنی جگہ پہ برقرار رہ سکتا ہے. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئی، مالت یدہ، جو ہاتھ اوپر اٹھا ہوا تھا چھت کی طرف، تو وہ ڈھلک کے نیچے آ گیا. اور ایک اور مسئلہ بھی آیا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ شاید پہلے آپ نے نہ سنا ہو. ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جہاں الیقین سے مراد ہے معرفت، اور وہ کہتے ہیں جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے تو ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس مقام پر جب پہنچتا ہے تو عبادات ساری ساکت ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے خصوصاً پیروں سے یہ سنا ہوگا کہ یہ پیر صاحب جو ہیں نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہتے ہیں یہ نماز مدینے میں پڑھتی. اور بعض کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس کو نمازوں کی کیا ضرورت، عبادات کی کیا ضرورت، پہنچا ہوا بزرگ ہے. یہ بیماری یہودیوں میں تھی، اور یہودیوں سے ان کی اگلی نسل میں آئی. کس میں؟ آپ تو بولو کس میں؟ اور پھر ان کی اگلی نسل میں آئی، اور اب یہ بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی. اب یہاں پر آ گئی کہ ایسا مقام آ گیا، یہ جی مرشد پاک ہے، پیر طریقت ہے، اور اس کا منصب یہ ہے کہ یہ نماز اس پہ معاف ہو گئی ہے. اس لیے مسجد ساتھ کھڑی ہے، اذان ہو جائے گی پیر صاحب اٹھ جائیں گے، کیونکہ نماز تو معاف ہے. نماز تو مریدوں کے لیے، پیر کے لیے نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا مقام معرفت ہے جہاں جا کے پیر داڑھی منڈوا دے یا کٹوا دے، تم نے سبحان اللہ کی صدائیں نہیں چھوڑنی، کیونکہ یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے. یہ پہلے پہنچے ہوئے بزرگ کس کے ہوا کرتے تھے؟ بولو نا یار، کچھ انصاف بھی کرو. یہ پہنچے ہوئے بزرگ پہلے کہاں ہوا کرتے تھے؟ اور جو ہمارے بزرگ تھے، ایک دفعہ ولی کامل حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یہ نیچے اترنے لگے مسجد میں، تو سیڑھی سے پاؤں پھسلا اور حضرت گر گئے. صبح کی نماز تھی، گر گئے، اور یہ ہڈی ٹوٹ گئی، یہ بازو ٹوٹ گیا، خون بھی آیا، ان کو پتہ نہیں چلا، ٹوٹا، پوری ہڈی ٹوٹ گئی. لیکن آپ اپنے بیٹھ کر گھسٹ کر پہلی صف میں شامل ہو گئے، گھسٹ کر پیچھے نہیں رہے. بعد میں جب دیکھا
تو یہ پوری ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور پورا بازو ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس ٹوٹے ہوئے بازو کے باوجود نماز نہیں چھوڑی، گھسٹ کے پہنچ گئے۔ اور آج ماشاءاللہ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اس لیے ہم عرض کرنے کے میں کہتا ہوں یہ مقام، یہ وہ لوگ کہا کرتے تھے جی ہمارا پیر پہنچ گیا، اب جو بھی کرے نہ پردہ نہ جناب نماز روزہ حج زکات، اب پیر صاحب کے صرف بکواسات اور ارشادات گرامی، باقی سب کچھ گیا۔ تو یہ ایک باطل کا نظریہ ہے، خیال رکھو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا، میرے پیغمبر وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اپنے رب کی عبادت پہ قائم رہے، عبادت کرتا رہے جب تک تجھے موت نہیں آتی۔ ہاں موت آ گئی تو اب عبادت، کیونکہ اب بدن میں اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو موت تک کوئی ایسا مقام نہیں کہ پیر پہنچ جائے اور معرفت حاصل ہو جائے، اس پہ نمازیں معاف، روزے معاف، داڑھی معاف، سچ بولنا معاف۔ پیر اتنا جھوٹ بولے اور مرید کہے کوئی راز کی بات ہے، پیر اتنا دجل کرے اور مرید کہے کوئی راز کی بات ہے، یہ راز یہی ہے کہ اس پہ خدا کی لعنت آئی، اور یہ پیر اور یہ مولوی اور یہ بڑا یہ گمراہ ہو چکا ہے اور جہنم کے راستے پہ چلا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، میرے پیغمبر موت تک عبادت کرتے رہو، موت تک عبادت کرتے رہو۔ اچھا، موت جب آ جائے، آپ نے بھی تو میت دیکھے ہوں گے، نیک میت بھی برے میت بھی۔ حقیقت میں تو اچھا کون برا کون یہ تو تب پتہ چلے گا جب میزان پہ عمل تلیں گے، یہ تو ایک ظاہری بات ہے۔ مردہ جو ہوتا ہے وہ جب روح نکلتی ہے تو وہ مردہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے؟ سوچ لو، جنہوں نے مردے دیکھے ہیں وہ بتائیں۔ اچھا، اپنا منہ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی میت پہ آئے، دیکھا اس کی آنکھیں یوں کھلی تھی میت کی، آپ نے اپنے ہاتھوں سے آنکھیں بند کی اور فرمایا اذا خرج الروح تابعہ البصر، جب روح نکلتی ہے تو بصر اور دید ساتھ لے جاتی ہے، روح کے ساتھ بصارت بھی گئی۔ بصارت سمجھتے ہو؟ بصر یہ جو بینائی ہے یہ بھی روح ساتھ لے جاتی ہے، میت میں بصارت ہی نہیں ہے اور سماعت باقی ہے۔ ساری قوتیں گئی، اب جب قوتیں چلی گئی، نہ سماعت رہی نہ بصارت رہی۔ اب بتائیں ٹھنڈے دل سے، اب جو کہتا ہے کہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، تو یہ تحت الاسباب مان رہا ہے یا فوق الاسباب؟ تو ما فوق الاسباب ماننے والا مسلمان ہے یا مشرک ہے؟ اونچے بولو۔ اب دیکھیں، 1 منٹ آپ کا لوں گا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا توجہ کر لو۔ یہ ہمارا جرم ہے، ہم نے یہ بیان کیا، اور بعض وہ لوگ جو اکابر کے نام پر روٹی بنائے پھرتی ہیں، اپنا نام نمود، صرف خود تو وہ کسی کھاتے کے نہیں، اور کہتے کیا ہیں، ہمارے بڑے یوں تھے، بڑے یوں تھے، جیسے پہلے لوگ کہا کرتے تھے، اور جب مسئلہ آتا ہے تو فوراً لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں، دیکھو جی ہمارے اکابر کا مسئلہ اور تھا، ان کا مسئلہ اور ہے، بے عین ہی جیسے اہل بدعت کہا کرتے تھے۔ آج ایک ٹولہ تم میں بھی پیدا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، ان کا مسئلہ اور تھا، اب مسئلہ اور ہے۔ اور بعض لوگ بد دیانتی سے ایک مقننہ کا فیصلہ بھی پیش کر رہی ہے مختلف جگہ پہ کہ جی جو مردوں کے سننے کا قائل ہو وہ مسلمان ہے،
اسے جو کافر کہ اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں۔ تو آپ کو صرف چونکہ وقت ختم ہو گیا ایک حوالہ میں دے دیتا ہوں، اور جو انصاف والے لوگ ہیں وہ خود دیکھ لیں گے کہ اکابر کا مشن کون بیان کرتا ہے، اور اکابر کے نام پہ روٹیاں ٹکڑے اور اپنی دکانداری کون چمکاتا ہے۔ یہ میرے پاس نغمہ توحید ہے، نغمہ توحید، اور یہ گجرات مرکز سے شائع ہوتا ہے یہ رسالہ، اور اس میں حوالہ پیش کر رہا ہوں ولی کامل ابن تیمیہ وقت جنید زماں حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ۔ پچھلے چند دنوں میں آپ نے بڑا میڈیا پہ سنا ہوگا کہ کئی بروپیے یہ کہہ رہے ہیں جی ہم سید عنایت اللہ شاہ صاحب کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، ان پر گولیاں چلی، ان پر یہ ہوا، ان پر یہ ہوا۔ یہ تو اب میں کہتا ہوں کہ وہ ذرا توجہ کر لیں، یہ صفحہ 13 ہے اور ماہنامہ نغمہ توحید 1995، اس میں حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہی سوال ہوا کہ آپ کے بعد فیصلوں میں یہ تحریر ہے کہ جو مردوں کے سننے کے قائل ہیں تو ان کو کافر نہ کہا جائے۔ یہ سوال سائل نے سوال کیا۔ حضرت شاہ سے فرماتے ہیں علل اعلان اقرار کرتا ہوں، کیا لفظ ہیں؟ علل اعلان اقرار کرتا ہوں کہ اشاعت التوحید و سنہ پاکستان کے بعض ارکان سے کچھ غلط فیصلے ہوئے، کچھ غلط فیصلے ہوئے، ان ارکان میں بھی شامل ہوں۔ اسے کہتے ہیں سچائی، کہ اگر غلطی ہو جائے تو علل اعلان اقرار کرنا، یہ علماء کی شان ہے، اولیاء کی شان ہے۔ اب کتنی صفائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں ان میں بھی شامل تھا۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، میں نے مذکورۃ الصدر متقدمین سلف صالحین کی اتباع میں اپنی غلطی سے حق کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے حق کی طرف رجوع کر لیا ہے، اور رجوع الی الحق میں کوئی غرض فاسد یا دنیاوی عزت میری راہ میں حائل نہیں ہو سکی۔ اور وہ رجوع کیا ہے؟ یہ میرے پاس ہے صفحہ نمبر 16، جو اس کو لگا سکتا ہے وہ لگائے۔ اس میں صاف عبارت موجود ہے، فرماتے ہیں سماع موتا کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف اور صریح شرک ہے۔ سماع موتا کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف اور سارے بولو اور صریح شرک، صریح شرک ہے۔ آگے فرماتی ہیں اور سماع موتا مردوں کے سننے کا عقیدہ۔ اب دیکھو ہم تو پھر بھی نرمی کرتے ہیں، عادتاً کی قید لگاتی، کس کی؟ عادتاً کی، لیکن حضرت شاہ صاحب کی عبارت میں عادتاً کی قید بھی نہیں، لفظوں میں مذکور نہیں۔ تو فرمایا اور سماع موتا کے عقیدے کو میں ہی شرک نہیں کہتا، قرآن کریم میں خود اللہ کریم نے اسے شرک سے ہی تعبیر کیا ہے، میں اسے شرک نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن کریم میں اس کو شرک سے تعبیر کیا کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری پکاریں دعائیں درخواستیں سنتے ہیں، قیامت کے دن وہ خود تمہارے اس شرک کی تردید کریں گے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم۔ تو حضرت شاہ سے فرما رہے ہیں کہ مردوں کے سننے کے عقیدے کو صرف میں شرک نہیں کہتا، قرآن شرک کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ قرآن شرک۔ اور آگے آیت کیا پڑھی؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ یہ تو صرف ایک حوالہ ہے، اس پر 20 حوالہ جات موجود ہیں۔ اب جو ہمارے بھائی سوشل میڈیا پر جھوٹ بول رہے ہیں
اور ہر جگہ پہ فساد پھیلا رہے ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ خوف خدا کریں۔ اور ان حضرات سے بھی کہتا ہوں، اگر تم میں انصاف اور عدل کی ردی ہو تو اعلان کرو کہ ہم سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس فیصلے کو مانتی ہیں، اور ہم یہی اس پر دستخط کرو۔ اور اگر صرف بددیانتی ہے، لوگوں کو ٹھگنا ہے اور پیری مریدی کی دکانیں چلانی ہیں، تو انشاءاللہ قیامت دور نہیں، قیامت کا دن ہوگا، اس وقت تم پچھتاؤ گے۔ یہ فراڈ تو دنیا میں چل سکتی ہیں، قیامت تو نام ہے یوم تبلی السرائر، ساری حقیقتیں کھل جانے کا۔ تو اللہ کے اس بڑے دن سے ڈرو اور یہ بدماشی ختم کر دو۔ یہ شاہ صاحب بڑے شاہ جی کی بات ہے، اور تم کہتے ہو ہم نے تو اپنے باپ کا مذہب نہیں چھوڑا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے باپ کا مذہب ہے، اس کو ذرا بیان کرو۔ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ آئندہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا نام استعمال کرنا چھوڑ دو۔ یہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب کی تحقیق ہے، اور صاف فرماتے ہیں سماع موتا کا عقیدہ سری شرک ہے، اور میں نہیں شرک کہہ رہا۔ کون شرک کہہ رہا ہے؟ قرآن شرک کہہ رہا ہے۔ اب جو قرآن کا انکار کرے گا، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اپنے گریبان میں جھانکو، سوچو۔ یہ تو ایک حوالہ ہے، اس پر 20 حوالے میں دکھا سکتا ہوں، اور یہ نغمہ توحید ہے۔ یہ نغمہ توحید ہے، یہ میری لکھی ہوئی کتاب نہیں کہ کل تم کہہ دو خود رسالہ لکھا ہے۔ اور یہ نغمہ توحید گجرات سے آیا ہے، اور اس نغمہ توحید میں اور بھی بڑے شعر چھپے ہیں، وہ بھی اگر ضرورت پڑی تو میں لاؤں گا۔ میں آخر پہ بات کرتا ہوں ان سب فیس بک کی کھلاڑیوں پہ۔ اب یہ جو جماعتی مسائل ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس کو سٹیج پہ لایا جائے، اور سب سے میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ بھی مہربانی کریں۔ ہم نے طے کیا ہے کہ جماعتی چیزیں سٹیج پہ نہیں لائی جائیں، نہ لائی جائیں، لیکن میں عجیب حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ ایک طرف اب نیا کارڈ استعمال ہو رہا ہے سلو، اور دوسری طرف اپنے کئی اباء الکلاب کو لگایا ہوا ہے فیس بک پر، جو سری جھوٹ، بہتانات، الزامات، دن رات بکواس بازی کر رہے ہیں۔ تو یہ دوغلی پالیسی چھوڑ دو۔ اسی دوہرے معیار نے تمہیں خراب کیا، اور تم نے خود اپنی ذلت آنکھوں سے دیکھی۔ ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ اگر تم میں انصاف ہو تو 9 جنوری کو جو تم پہ اللہ کا عذاب آیا، وہ عذاب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور تمہارے منصوبوں کو اللہ نے اس طرح تباہ کر دیا جیسے قوم عاد، قوم صالح، ان کے منصوبوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ میری گزارش یہ ہے کہ اب یہ فیس بک یا سوشل میڈیا، اس کا استعمال چھوڑ دو، اور جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اپنے مجلس میں بیٹھ جائیں، ہمیں بلا لیں۔ پہلے بھی میں نے کہا آپ آ جائیں تو کسی جگہ پہ بیٹھ کے ان کو طے کر لیں، یہ اچھا ہوگا، ورنہ سوشل میڈیا کی بات تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ ہم تو انتہائی نرمی سے چل رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انتشار ختم ہو اور اضطراب ختم ہو، اور ان سے بھی یہی گزارش کرتی ہیں کہ اپنا میدان سوشل میڈیا مت بنائیں، اور سوشل میڈیا کی پوسٹوں میں ایسے ایسے جھوٹ کے شیطان بھی شرما جائے، اور ایسے ایسے الزامات کہ خود بھی انہیں اگر وہ تنہائی میں بیٹھے تو احساس آتا ہوگا۔ تو پھر میں یہی گزارش کروں گا، اور خصوصاً تینوں بزرگوں سے، جو بڑے 3 بزرگ ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ تم نے یہ جو ٹیم تیار کی ہے نا، اس ٹیم کو بہتر یہی ہے کہ ان کو سمجھا لو۔ اس میں تمہاری بھی عزت ہے، جماعت کی بھی عزت ہے۔ جو اہل بدعت کو خوش نہ کرو، اہل شرک کو خوش نہ کرو،
तौहीद व सुन्नत का काम करो, और यही हमारा मिशन है। और जहां आपस का मसला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी जिम्मेदार आदमी, एक तो वो चूहे हैं जिनको ना कोई घर पहचानता है ना बाहर, तो वो शोहरत हासिल करना चाहती हैं, उनसे हमारी बात ही कोई नहीं है। जो जिम्मेदारान जमात हैं, मैं बहैसियत मुकन्नना का सदर होने की ये गुजारिश करूंगा कि आपको कोई शिकवा शिकायत मसाइल में कोई भी हो तो आप तीनों बुजुर्ग हमारे साथ बैठे, हम पूरे एहतराम का लिहाज रखेंगे और इफ़हाम व तफ़हीम हो जाए। मुनाजरा का लफ्ज़ भी सही नहीं, अपनों के साथ इफ़हाम व तफ़हीम होना चाहिए। इफ़हाम व तफ़हीम हो जाए, अगर तुम्हें समझ नहीं आती मैं समझा देता हूं, अगर मैं गलती पे हूं तो तुम समझा दो, मैं समझने के लिए तैयार हूं। तो ये आपस में प्यार मोहब्बत से, एहतराम से, चाहे ये तीनों बुजुर्ग, पिंडी वाले बुजुर्ग हूं, गुजरात, सरगोदा, ये तीनों को मैं दावत फिक्र दे रहा हूं। अब इन्होंने क्या किया कि अपने पालतू रखे हुए हैं, फेसबुक पर कोई झूठ बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, तो मैं बहरहाल तीनों बुजुर्गों को गुजारिश करता हूं, अगर आप यहां तशरीफ लाना चाहें तो मैं आपका मेजबान बनूंगा, अच्छी मेजबानी करूंगा। अगर आप मुझे इन 3 मराकिज में से किसी में भी बुला लें, जब भी बुलाएं तो मैं आने के लिए तैयार हूं, और अगर कोई तीसरी जगह पे बैठना है तब भी मैं तैयार हूं, ताकि आपस में बैठ के इफ़हाम व तफ़हीम हो जाए। और जो तरीका तुमने अख्तियार किया, चंद आदमियों को चंद टक्के देकर खरीदा और वहां पर बकवासबाजी शुरू करवाई, तो इसमें मिशन की भी तौहीन है, जमात की भी तौहीन है, उलमा की भी तौहीन है। तो ये तौहीन वाला रवैया छोड़ दो और सीधे तरीके से इफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता अख्तियार करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी तौहीद व सुन्नत पर इस्तिकामत नसीब फरमाए।